وما ابرئ 13واں پارہ صرف اردو ترجمہ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس و برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی تو کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز امانت دار ہیں۔ یوسف نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔ اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، بس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا کہ اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں نام مکمل کرتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ تو اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی معاف نہیں اور نہ تم میرے قریب پھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے، اور بے شک ہم ضرور یہ کریں گے اور یوسف نے اپنے غلاموں سے فرمایا ان کی رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھر واپس لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں تاکہ یہ واپس آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے فرمایا کیا اس کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو بھی موجود پایا کہ انہیں وہ رقم بھی واپس کر دی گئی ہے۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، یہ بہت آسان بوجھ ہے۔ یعقوب نے فرمایا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گھر جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا تو یعقوب نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اور فرمایا اے میرے بیٹوں، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ وہیں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، وہ انہیں اللہ سے کچھ بچا نہ سکتے تھے، البتہ یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم تھا کیونکہ ہم نے اسے تعلیم دی تھی مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ سب بھائی یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا بے شک میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، تو اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کی بوری میں پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک منادی نے ندا کی اے قافلے والوں، بے شک تم چور ہو۔ انہوں نے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی؟ ندا کرنے والوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اعلان کرنے والوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے وہی خود اس کا بدلہ ہوگا، ہمارے ہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔
تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی لینا شروع کی۔ پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی تھی، بادشاہی قانون میں اس کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہم جسے چاہتے ہیں درجوں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس نے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا تم انتہائی گھٹیا درجے کے آدمی ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس کے بہت بوڑھے والد ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں، ایسا کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ پھر جب وہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف جا کر سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں بڑا بھائی کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں کوتاہی کر چکے ہو؟ تو میں تو یہاں سے ہرگز نہ ہٹوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں یا اللہ مجھے کوئی حکم فرما دے، اور وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو اے ہماری رب، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم اتنی ہی بات کے گواہ ہیں جتنی ہمیں معلوم ہے، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ اور اس شہر والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے معلوم کر لیں جس میں ہم واپس آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعقوب نے فرمایا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ ہیلا بنا دیا ہے، تو عمدہ صبر ہے، ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ اور یعقوب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں تو وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہی ہو جائیں گے۔ یعقوب نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے، اور ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے اور ہم پر کچھ خیرات بھی کیجئے، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ یوسف نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ انہوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ وہاں سے جدا ہوا تو ان کے باپ نے فرما دیا بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے کم سمجھ نہ کہو۔ حاضرین نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا، اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ یعقوب نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تم مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا تو امن و امان کے ساتھ۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اور یوسف نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاقی کروا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھا دیا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے بنانے والے تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں
جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اور وہ سازش کر رہے تھے۔ اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو کتنی ہی خواہش ہو، اور آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ یہ تو سارے جہان کے لیے صرف نصیحت ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہے ان پر اللہ کے عذاب سے چھا جانے والی مصیبت آ جائے، کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ تم فرماؤ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے کامل بصیرت پر ہیں، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے۔ تو کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلے تاکہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا؟ اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، تو اس وقت ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، تو جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ بے شک ان رسولوں کی خبر میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خود بنا لی جائے، لیکن یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تھیں، اور یہ ہر چیز کا مفصل بیان اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک ایک مقرر کیے ہوئے وعدے تک چلتا رہے گا۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے۔ وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور اور فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں، اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے اگے ہوئے اور الگ الگ اگے ہوئے، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب والی چیز تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پر نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ تو کیا ہم پھر نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور رحمت سے پہلے تم سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی انہیں ایک قسم کی معافی دینے والا ہے، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔ اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترے؟ اے حبیب تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ کے پیٹ میں ہے، اور جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا، سب سے بڑا بلند شان والا ہے۔ برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کہے، اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راستے پر چلتا ہے۔ آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ اس برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ تم ڈرتے ہو یا امید کرتے ہو، اور وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے، اور رعد اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ اسی کا پکارنا سچا ہے، اور اس کے سوا جن کو یہ کافر پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے
بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، حالانکہ وہ ہرگز اس تک نہ پہنچے گا، اور کافروں کا پکارنا گمراہی میں ہی ہے۔ اور جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب خوشی سے خواہ مجبور ہو کر اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے سائے ہر صبح و شام۔ تم فرماؤ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ تم خود ہی فرما دو اللہ۔ تم فرماؤ تو اے لوگوں، کیا تم نے اس کے سوا مددگار بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ تم فرماؤ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو جائیں گے، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو جائیں گے؟ یا کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی تخلیق کی طرح کچھ پیدا کیا ہو؟ تو ان کافروں کو پیدا کرنے کا معاملہ ایک جیسا لگا ہو۔ تم فرماؤ اللہ ہر شے کا خالق ہے، اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنی اپنی جگہ کی بقدر بہہ نکلے، تو پانی کی رو اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی، اور زیور یا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے جس پر وہ آگ دہکاتے ہیں اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے تو جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے، اور ان کے لیے برا حساب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، تو کیا وہ اس جیسا جو اندھا ہے صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں؟ وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں۔ اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت میں اچھا انجام ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے آئیں گے تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم نے صبر کیا، تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے۔ اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے۔ اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں اتری۔ تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اسے اپنی راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے، اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں اس امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر گئیں، تاکہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے باتیں کی جاتی، جب بھی یہ کافر نہ مانتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو کیا مسلمان اس بات سے نا امید نہ ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت دے دیتا، اور کافروں کو ان کے عمل کی وجہ سے ہمیشہ ہلا دینے والی مصیبت پہنچتی رہے گی، یا آپ ان کے گھروں کے نزدیک اتریں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو میرا عذاب کیسا تھا۔ تو کیا وہ خدا جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے وہ بتوں جیسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور وہ لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم فرماؤ تم ان کا نام تو لو کہ وہ کون ہے جو خدا کے شریک ہے، بلکہ تم اللہ کو بہت وہ بات بتاتے ہو جسے وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے۔
یا یوں ہی ایک اوپری بات، بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا اور انہیں راستے سے روک دیا گیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں جو اس قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، اور اے سننے والے، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ ہر وعدے کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ اور اے حبیب، اگر ہم تمہیں کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم ان سے کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی وفات دے دیں، تو آپ پر تو بہرحال تبلیغ کرنا لازم ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہم ہر طرف سے ان کی زمین کم کر رہے ہیں، اور اللہ حکم دیتا ہے اس کے حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لے لیتا ہے۔ اور ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے ہیں، تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ کوئی جان عمل کمائے، اور عنقریب کافر جان لیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اور ہر وہ آدمی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ جس کی ملکیت میں ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے ایک سخت عذاب کی خرابی ہے۔ جو آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا تاکہ وہ انہیں واضح کر کے بتا دے، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے میں لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بری سزا دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ ادا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے فرمایا لوگوں اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکر ہو جائیں تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور جو ان کے بعد ہوئے جنہیں اللہ ہی جانتا ہے؟ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے اور کہنے لگے ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، اور بے شک جس راہ کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے ہم دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ ان کے رسولوں نے فرمایا کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے۔ انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں، تو تم کوئی واضح دلیل لے کر آؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دلیل تمہارے پاس لے آئیں، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے تو ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں، اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ضرور ہم ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے خوف زدہ رہے۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا، اور ہر سرکش، ہر دھرم ناکام ہو گیا۔ جہنم اس کے پیچھے ہے، اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل سے اس کے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے گا، اور ایسا لگے گا نہیں کہ اسے گلے سے اتار لے، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی، اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے، جس پر آندھی کے دن میں تیز طوفان آ جائے تو وہ اپنی کمائیوں میں سے کسی شے پر بھی قادر نہ رہے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے؟ وہ اگر چاہے تو اے لوگوں تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ اور سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے، تو جو کمزور تھے بڑے لوگوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ اب ہم پر برابر ہے کہ بے قراری کا اظہار کرے یا صبر کرے، ہمارے لیے کہیں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری مان لی۔ تو اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ وہ جو پہلے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں اس شرک سے سخت بیزار ہوں۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی کیسی مثال بیان فرمائی؟ جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ قائم ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہو، ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ اور گندی بات کی مثال اس گندے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو، تو اب اسے کوئی قرار نہیں۔ اللہ ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر اتار ڈالا؟ جو دوزخ ہے اس میں داخل ہوں گے، اور وہ کیا ہی ٹھہرنے کی بری جگہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے برابر والے قرار دیے تاکہ اس کی راہ سے بھٹکا دے۔ تم فرماؤ فائدہ اٹھا لو، پھر بے شک تمہیں آگ کی طرف لوٹنا ہے۔ میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ دوستی۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ اس کے حکم سے دریا میں چلے، اور دریا تمہارے قابو میں دے دیا۔ اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، اور اس نے تمہیں وہ بھی بہت کچھ دے دیا جو تم نے اس سے مانگا۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھ۔ اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے
تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا، اور اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے، ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، تھوڑی دیر تک ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی غلامی کر لیں۔ کہا جائے گا، اے کافروں، تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ تمہیں تو دنیا سے ہٹنا ہی نہیں، اور تم ان کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تاکہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم تمہارے لیے مثالیں بیان کی۔ اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی، اور ان کی سازش اللہ کے قابو میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جائیں۔ تو تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمان کو بدل دیا جائے گا اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا، تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے، اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے، ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، اور اس لیے کہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ یا رب العالمین، آج جو ہم نے 13واں پارہ سماعت کیا ہے، پڑھا ہے، اللہ اس میں جو بے ادبی، گستاخی، غلطی، بھول کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ اسے درگزر فرما دے۔ اے اللہ، تو اپنے کلام کو دیکھ، ہمارے پڑھنے کو نہ دیکھ، ہم گناہ گار، سیاہ کار، بدکار ہیں۔ اے اللہ، ہمیں رسوائیوں سے محفوظ فرما، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جب مجرموں کو طوق ڈالے جائیں گے اور انہیں سب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہوگا، اللہ اس دن ہماری شرم لاج، ہمارا بھرم رکھے۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں میں ہماری جتنی اولادیں، سب کو ایسے کام کرنے کی سعادت عطا فرما کہ ملحوظ خاطر صرف تیری رضا رہے۔ اے اللہ، اخلاص عطا فرما دے، اخلاص عطا فرما دے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، اے کریم، اے مددگار غریباں، اے پناہ بے کساں، قافلہ صبر و تحمل کا ہوا دل سے رواں، کہنے آئے ہیں ہم اپنے درد و غم کی داستاں، کرم کر الہی،
کرم کر الہی، تو اپنے آئینے کرم کے صدقے میں ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ ہم تجھے بھول گئے ہیں، اے اللہ تو ہمیں یاد رکھتا ہے، یا رب العالمین تو اپنے کرم کا صدقہ ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے اللہ تو اپنے کرم کا صدقہ ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں، ہمارے والدین کے حق میں، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے زوج، ہماری اولادوں، اور اے اللہ جو قیامت تک ہماری نسلیں آنے والی ہیں ان سب کے حق میں قبول فرما۔ تیری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب، میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب، ہو سب عاشق مصطفیٰ یا الہی، ہو سب عاشق مصطفیٰ یا الہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اے اللہ اسے ہمارا آخری کلام بنا دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔